ہم نا بہت ساری احساس کمزوریوں کا شکار ہوتے ہیں. میں ماڑا بندہ ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں ان پڑھ بندہ ہوں، میرے پیچھے برادری تھوڑی ہے. یہ سارے احساس ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتے، کوئی انقلابی قدم نہیں ہم اٹھا پاتے. میرے ساتھ لوگ نہیں چل رہے، کس طرح کر کے بات بنے گی. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے. رہ کے نا سست لوگوں میں، بزدل لوگوں میں تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ سارا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہی کمزوریاں. دیکھیں نا قرآن پاک نے بار بار اس بات پر توجہ دلائی. کہا میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین لوگ ہو، اور اخرجت للناس، تمہیں تو لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے بڑے بڑے کام کرنے، تم نے معروف کا حکم دینا ہے لوگوں کو، منکرات سے منع کرنا. تم نے اپنے کردار کی خوشبو کو بکھیرنا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اپنی بزدلی نہ چھوڑے، کمزوری نہ چھوڑے، وہ کہے میں کیا کر سکتا ہوں، تو یاد رکھنا گولی ہوتی بہت چھوٹی ہے لیکن وہ بڑا انقلاب برپا کر دیتی ہے. بعض اوقات آپ محسوس کرتے ہیں کہ، اور گولی سے مراد کھانے والی گولی کہہ رہا ہوں، اب گولی کے بھی دو معنی ہے نا. وہ ایک دوائی کی مختصر سی گولی آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے صحت پہ کتنے اثرات پیدا کرتی ہے، مختلف زاویے آپ کی طبیعت کے بنا دیتی ہے. حالانکہ کتنی کو ہے. جب انسان اپنے مزاج میں شوق پیدا کرے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر اللہ بڑا کریم ہے. وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، تو ایک چڑیا کہنے لگی باقی چڑیوں سے کہ چلو نا تھوڑا تھوڑا پانی اپنے اپنے چونچوں میں بھرتی ہیں اور جا کے حضرت ابراہیم کی آگ کو بجھاتے ہیں. تو باقی چڑیاں ہنسنے لگیں، کہنے لگی تو عجیب ہے بات کرتی ہے، اتنی لمبی چوڑی آگ ہمارے قطرہ چونچ میں آئے گا، اس سے آگ بجھے گی. کہنے لگی چلو تو صحیح، آگ بجھے نہ بجھے جناب ابراہیم کے غلاموں میں نام تو آئے گا کہ نہیں آئے گا. چلو نہ چلیں تو صحیح، کوئی قدم اٹھائیں تو صحیح، کوئی بات کریں تو صحیح. اور یار پانی جتنا مرضی بھی میلا کچیلا ہو جائے، آگ بجھانے کے کام تو آتا ہے کہ نہیں. تو اثر تو چیزوں میں ہوتا ہے. تو چڑیا نے اپنی چونچ میں، باقی تو نہ ساتھ چلی، تو اس نے اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے بھرے جتنے آ سکتے تھے، اور لا کے حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کے قریب چھوڑے. ادھر سے رب کا حکم آ گیا، آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. تو وہ چڑیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، خدا کے حکم سے سلامتی والی ہو گئی. تو جا کے باقی چڑیوں سے کہنے لگی دیکھا نا تمہیں کہتی تھی نا چلو. وہ قطرہ تو ایک ہی تھا پر حکم تو رب کا ہی آنا تھا نا. تمہیں کہا تھا نا چلو، اگر تم میرے ساتھ چلتی تو ہو سکتا ہے سیلاب بھی آ جاتا اور حضرت ابراہیم کے سارے دشمنوں کو بہا کے بھی لے جاتا. ایک تو سب سے پہلے اپنی اہمیت کو سمجھیں. آپ محسوس کریں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ خدائی طاقت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کے ساتھ جو خدائی طاقتیں ہیں وہ کافر مشرک کے ساتھ نہیں. جب تک یہ سمجھ نہ لیتا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، اس کا فضل میرے ساتھ ہے. دیکھیں احد کے میدان میں جب ابو سفیان پکارے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ پکارے، انہوں نے کہا کہ کدھر ہیں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کدھر ہیں، دیکھو تمہارے کتنے لوگ ہم نے شہید کر دیے. تو حضور نے صحابہ سے کہا اسے کہو کہ تم تو کسی مولا کو مانتے نہیں اور ہم کو لوارث تو نہیں، ہمارا تو رب رسول ہے. ان سے کہو ہمارے جو چلے گئے وہ شہید ہیں، جو بچ گئے وہ غازی ہیں. تو پہلے تو مسلمان یہ پہچانے، اور جب پہچان لے اچھے طریقے سے کہ میں مومن ہوں. دیکھیں نا ہم نے ساری زندگی جٹ بن کے، بٹ بن کے، رائی بن کے گزار دی. کچھ چاہیے نا کہ زندگی کی کچھ 4 سال مسلمان بن کے بھی گزارے. اقبال کہنے لگے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. دل کبھی کرتا ہے کہ اقبال سے پوچھوں آپ نے سب سے پہلے سید کا ہی نام لے دیا ہے. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تو
تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کو سمجھنا. دوسری بات یہ کہ جب وہ سمجھ لینا کہ میں ایک مومن ہوں، جس طرح باپ ہونے کی حیثیت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں، استاد ہونے کی حیثیت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں، ہماری کسی جماعت کا مقتدا ہونے کی حیثیت سے ذمہ، اس طرح بحیثیت مومن بھی ہماری کچھ ڈیوٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانہ پاک کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں، خسارے میں، سب انسان نقصان میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال بھی کیے. نرا ایمان نہیں. آپ جہاں بھی قرآن مجید دیکھیں گے نا، اگرچہ بچائے گا نرا ایمان ہی بندے کو، لیکن یہ جو اعمال صالح ہے نا، یہ ایمان ہی کا ثمرہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اسی کی شاخیں. بندہ مسلمان ہو تو اس کے کام بھی تو مسلمانوں والے ہو نا، مومن ہو تو اس کا رویہ بھی مومنوں والا ہو. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ زبردستی منوائیں گے اور کوئی کام نہ کرے وہ مومنوں والا، لیکن وہ کہے کہ میں تمہیں منوا کے چھوڑوں گا. فرمایا ایک تو ایمان لائے اور مضبوط ایمان، تگڑا ایمان، اور پھر وہ اعمال صالحہ کرے، اس کے کردار سے، گفتار سے، اٹھنے سے، بولنے سے، بات کرنے سے، لین دین کرنے سے، معاملات کرنے سے، تجارت کرنے سے اسلام چھلکے، اس کا لب و لہجہ مسلمان ہو. اقبال کہنے لگے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. یعنی اس کے اعمال بھی ہوں اسی طرح کے، اس کا رویہ بھی ہو مسلمانوں جیسا. حضرت باعزید بسطامی کا زمانہ تھا تو ایک مسلمان ایک یہودی کا دوست تھا، کٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، آنا جانا تھا. تو وہ مسلمان اس یہودی سے کہنے لگا تیرا میرا یارانہ بڑا پرانا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کا دوست تھا، بے تکلف تھا، سجن تھا، وہ کہنے لگا یار میں نے دیکھے دو اسلام، ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت باعزید بسطامی عمل کرتے ہیں. تو میرے ساتھ ہر جگہ چلا جاتا ہے، جہاں تمہارے دین نے منع کیا وہاں بھی چلا جاتا ہے. تو ایک تو ہے تیرے والا اسلام، جس طرح کی بولی میری اسی طرح کی تیری، جس طرح کا آنا بینا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا اسی طرح کا تیرا. تو اگر تم کہہ رہا ہے تیرے والا اسلام قبول کروں تو اس میں تو صرف ایک کلمے کا فرق ہے معاذ اللہ، باقی تو سب وہی. اور ایک اسلام ہے حضرت بایزید کا، بولے تو سچ بولے، کھائیں تو طیب کھائیں، دعوت دے تو خیر کی دے، بات کرے تو بھلائی کی کرے. اگر اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید عمل کرتے تو پھر تو ان سے کہے مجھے دین کی دعوت دیں، ان والا اسلام میں قبول کرنے کو تیار ہوں. جب تک ہمارے مزاجوں میں امنا زبردستی، جب میں آپ ناراض نہ ہونا، بعض دینی لوگ اسلام کو لبادے کا نام ہے، داڑھی رکھ لی پگڑی باندھ لی تو بس اسلام مکمل ہو گیا، جبر کریں گے. بعض دفعہ اس طرح کا لہجہ اختیار کریں گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں. او بھئی اسلام فقط ظاہری حلیے کا نام نہیں، آپ کو پتہ ہے عقیدہ اور نظریہ تو بہت ہی ساری باطن کی ہے. آپ کے اندر دین کتنا ہے، آپ سچ کتنا بولتے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں، حلال حرام کا فرق کتنا کرتے ہیں، اس سے آپ کے اسلام کا پتہ چلے گا. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر زیادہ مسلمان ہیں. صرف حلیے کا نام اسلام نہیں، میری بات کو یاد رکھیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ، پھر ایمانداروں جیسے کام بھی کرو، اور پھر یہ نہیں کہ جس طرح کی ہوا ہو تم بھی ادھر کے ہو جاؤ. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تمہارا ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو، اور تمہیں حق بھی کہنا آتا ہو. ہمارے یہاں لوگوں کا حق کہنا آتا ہے پر غریبوں کے بیچ. میں جی ہمیشہ سچ بولنا کدے نال ماڑے بندے نا، میری گل کھری کرنا بھی، تو کھری گل ڈی ایس پی دے منہ تے کری جا کے تیرا پتہ لگے. یہ جڑی تو کھری گل کرنا ہے نا، دیکھو نا جی آپ سارے لوگ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، میں جو مرضی کہوں آپ نے کہنا ہے ماشاءاللہ، محبت سے ہیں نا آپ. مزہ تو تب ہے کہ ایوان اقتدار میں آپ جائیں، وہاں آپ سچ بات کریں. بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، حالانکہ سب سے زیادہ سچ اپنے بارے میں بولنا چاہیے. لوگوں کے عیب چھپانے کو حکم ہے، وہ دنیا بیان کرتی ہے. اور اپنے لیے استغفار کا معاملہ ہے، وہاں لوگ دعویٰ نیکی کر جاتے ہیں.
حق بات کی جائے، حق. اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب آپ حق کے دائی ہیں پھر آپ کہیں میں سکون تلاش کروں، رات کو آرام سے سوؤں، دن کو موج سے کھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا. حق کا رستہ بہرحال اس میں سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، اس میں کانٹے بھی آتے ہیں، اس میں تکلیفیں بھی. حضرت جنید بغدادی نے ایک بندے کا جنازہ پڑھا تو لوگ کہنے لگے جی سارے یہ چنگان دے رہے. بندہ ہی کمال تھا، کسی کو شکوہ ہی نہیں، سب ہی اچھا کہتے ہیں. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اوہو غلطی ہو گئی، منافق کا جنازہ پڑھ لیا. یہ تو جس کے منہ پہ جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا. آپ فرمانے لگے اگر سچی بات کرتا تو کچھ نہ کچھ مخالف بھی ہوتے، اس لیے کہ ہر بندے کا ہاضمہ سچ کو قبول نہیں کرتا. تو اب جب حق بات کہے گا تو پھر مصیبت بھی آئے گی. پھر کیا کرے گا؟ تواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرے. اب اس آیت کی روشنی میں آپ سیدنا امام حسین کو دیکھیں. امام علی مقام کا ایمان وہ ہے جو انہوں نے ڈائریکٹ مدینے والے محبوب سے لیا ہے. رسول کریم کی گود کے پالے حضرت امام حسن اور حسین. اور جس طرح ہم بچے پالتے ہیں یہ بچے اس طرح نہیں پلے. مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگے جناب میں نے بات کرنی ہے، آپ نے ناراض ہو جانا ہے. میں نے کہا نہیں آپ کر لیں، میں ناراض کم ہی ہوتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہو جاؤں تو پھر ذرا واپسی مشکل سے ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا مسئلہ میرے ساتھ مشکل ہے، اپنی سعادت سے کبھی کبھی میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں. میں نے کہا آپ بات کریں. وہ کہنے لگے جی آپ لوگ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں 3 دن تک امام حسین نے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا، ان کے بچوں نے پانی نہیں پیا. انسان کے وجود کی طبی حاجتیں بھی ہیں کچھ. یعنی جو بڑا تگڑا بندہ ہے نا، گرمیوں میں جب روزہ رکھ لیتا ہے نا تو عصر کی نماز کے وقت اسے آواز بھی دیں تو وہ جواب بھی صحیح نہیں دیتا کیونکہ روزہ رکھا ہوا ہے. بلکہ اس سے کوئی بات پوچھے تو کہتا ہے مغرب کے بعد پوچھنا. انسان کا وجود طلب کرتا ہے نا کھانے کی، پینے کی، سونے کی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے کہنے لگے کہ 2 باتیں کرتے ہیں مصنفین بھی اور مقررین بھی کہ 3 دن انہوں نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور جب وہ میدان میں اترے تو دلیری سے لڑے. یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا یہ بڑی سادی سی بات ہے، آپ تو ایسے جیسے بڑے الجھے ہوئے ہیں، یہ تو میرے جیسا طالب علم بھی جواب دے دے گا سوال کا. وہ کہنے لگے کس طرح؟ میں نے کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کسی بھی آدمی سے جو نفسیات پر کام کرتا ہو یا انسانی طبیعت پر کچھ ریسرچ رکھتا ہو، اس سے بات کر لیں کہ جس طرح کی عادتیں بندے کو بچپن میں پڑ جائیں نا اسی طرح کی عادتیں آخر تک قائم رہتی ہیں. ہم نے بچے پالے ہیں برگر کھلا کھلا کے، وہ پھر برگر نہ ملے تو وہ موبائل توڑ دیتے ہیں. یہ عادتیں ہم نے خراب کی ہیں. وہ ساڈے ایک دوست نے وہ کہنے نے مطلب ہون نا کار سالن بچیاں دی مرضی دا نہ پکا ہوئے تے اماں انہوں پیسے دین دیئے کہ جا تو جا کے برگر کھا لائے، شوارما کھا لائے. کہنے نے وہ اسی کدیا کی دا سی نا گوبھی نہیں کھانی، تو پھر نال مار کھائی دی سی، نالے گوبھی بھی کھائی دی سی. دومی شہمہ کھانیاں پینیاں سا، چونکہ وہ اوپر سے مار پڑتی تھی. کہتے تو کیوں نہیں کھانی؟ پکی ہے گھر میں تو کیوں نہیں کھائے گا تو؟ اب یہ ہے کہ گنجائش ہے. ہم نے نا بچوں کو، یہ آج کل نا یہ امیروں غریبوں کا یہ بڑا مسئلہ، او جی وہ گھر میں نا کاکروچ نکل آیا تو چیخیں ماری. تو میں کہا کاکروچ نکلنے پر چیخیں مارنا یہ فیشن ہے. وہ جی بکرا ذبح ہو رہا تھا تو بچہ رو پڑا تو ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی، تو یہ تو بیوقوفی ہے. یہ جو بکرے پہ رو رہا ہے یہ جہاد کیسے کرے گا کل کو؟ یہ میدان میں کیسے نکلے گا؟ امام حسن اور حسین کا معاملہ یہ تھا کہ امام راضی کو آپ پڑھیں تو وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت فاطمہ نے اور مولا علی نے روزہ رکھا. صبح جب سحری کا ٹائم آیا تو کھجور تھی یا پانی تھا، علاوہ اس کے کچھ نہیں تھا. جب دونوں مولا علی اور سیدہ پاک روزہ رکھنے کے لیے اٹھے تو حسن اور حسین نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے. ان دونوں نے بھی روزے رکھ لیے. تھوڑے سے جاؤ کہیں سے حضرت مولا علی لائے پیسے. بندے 4 تھے، روٹیاں 3 پکی، روزے دار 4 تھے. لیکن جب عین افطار کا ٹائم آیا تو دروازے پہ کسی نے آواز دی. اور دوستو سنو نا یار، یہ بات تقریر کرنا کتنا آسان ہے، پر اپنے بچوں کے سامنے جنہوں نے سویر سے روزہ رکھا ہو اٹھا کے کسی کو دینا کام کتنا مشکل ہے. جب دروازے پر کسی نے صدا دی او حضور کے گھر والوں، میں مسکین ہوں سویر سے روٹی نہیں کھائی، تو سیدہ پاک نے وہ کھانا اٹھایا
مولا علی نے اور جا کے اس فقیر کو دے دیا. اگلے دن پھر کھجور پانی سے روزہ. افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ صدا آئی اور محبوب کے گھر والوں میں قیدی ہوں, آج ہی رہائی ملی ہے, اگر مجھے میسر آ جائے روٹی. پھر وہ کھانا اٹھایا, اس مسکین کو, اس قیدی کو دے دیا. تیسرا دن آیا, پھر اسی طرح سے 2-4 روٹیاں چنی. میرا وجدان کہتا ہے, میرا خیال یہ ہے کہ جب یہ روزہ کھولنے لگے تھے نا تو ان کی اپنی توجہ بھی دروازے پہ تھی کہ آیا کوئی نہیں لینے والا, ہم تو تیار بیٹھے ہیں دینے کو. تیسرا دن آیا تو وہ کھانا اٹھا کے اسی طرح دروازے پر آواز دینے والے نے کہا, میں یتیم ہوں, میرا باپ ہوتا تو شاید میں دروازوں پہ مانگتا نہ پھرتا, کچھ مل جائے. تو وہ کھانا اٹھایا, 3 دن روزہ رکھا, کھجور پانی سے افطار. میں نے اپنے اس سنگی سے کہا کہ 3 دن بغیر روٹی کھائے گزارا مشکل ہے, پر جن کی اماں 7 سال کی عمر میں 3 دن روزے رکھواتی ہو نا, ان کے لیے پھر 3 دن بغیر کھائے پیے رہنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. جن کی ماں بچپن سے تیاری کرا رہی اور ان کا ذہن ہو کہ انہوں نے دینا ہے. میرے عزیز, ہم نہ صرف بچوں کو مال دے کر, پیسہ دے کر, سہولیات دے کر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. نہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے دعا مانگی اپنی اولاد کے لیے, حضور نے دعا مانگی تھی. یہ دعا آج کل مولوی پیر بھی نہیں مانگیں گے اللہ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے. حضور نے دعا مانگی, کہا اللہ میرے بچوں کو 1 وقت روٹی دینا اور 1 وقت کا فاقہ دینا, 1 ٹائم روٹی. آپ کیا سمجھتے ہیں حضور فقیری پر محتاج ہے؟ معاذ اللہ, یہ تو فقر اختیاری ہے. میرے نبی پاک دعا مانگ کے لیا کہ یا اللہ 1 ٹائم روٹی کھانی ہے. اس چکر میں نہیں ڈالا جس چکر میں ہم ڈال گئے. ان کی تربیت ہوئی. امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی ایک مسجد نبوی میں آئے, صدقے کی کھجوریں پڑی تھی, 1 کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی بچے نے. اللہ کے رسول نے انگلی ڈال کے باہر نکال دی, فرمایا پتر یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ جب اس طرح تربیت کی جائے اولاد کی, حلال حرام کا فرق بتایا جائے, سمجھایا جائے, گنوایا جائے, اور پھر ہم بچوں کو بزدل بناتے ہیں. باہر لڑائی ہو رہی ہے, او پتر تو نہ باہر جائیں, بالکل توبہ توبہ توبہ, باہر نہ نکلنا, بالکل اندر سے کنڈی لگا لو, وہ ہماری لڑائی نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظالم لوگ, بڑے لوگ 1 کر کے مارتے ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ غریب یکجان ہے, یہ اپنے کسی بھائی پر زیادتی نہیں ہونے دیں گے. میں اکثر کہتا ہوں قصور چودھری کا نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں, قصور اس بندے کا جو کہتا ہے میں کمی ہوں. تو کبھی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھتا تو اس کی گردن میں سریا کبھی نہ آتا. تو ان دونوں شہزادوں کے اندر بہادری, دلیری, ہمت. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا نا, میں نے کہا باہر گلی میں کوئی بندہ لڑ رہا ہو تو اماں دروازہ بند کرتی ہے, ٹھیک ہے غلط لڑائیاں ہو رہی ہوں تو بچوں کو منع کرنا چاہیے, لیکن اگر کبھی رستہ حق کا ہو, کبھی معاملہ کسی غریب کی مدد کا ہو, کبھی وقت آ جائے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا, تو پھر بچوں کو بزدلی پر نہیں ابھارا کریں. پھر انہیں کہو کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. پھر کبھی بھی انسان کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ ظلم کے جھوٹ کے تو پیر ہی کوئی نہیں ہوتے, اس نے تو بھاگ جانا ہے. وہ ہمارے ملک کا حال ہے کہ یہاں وہ جو مدعی ہوتا ہے بیچارہ مظلوم, اسے زیادہ چکر لگانے پڑتے ہیں. مجرم کے اوپر سوال تھوڑے, وہ حضرت شیخ سعدی نا کتا پڑ گیا حضرت سعدی کو, شیخ سعدی گزرے تو کتا پڑ گیا, تو زمین سے اینٹ اٹھانے لگے. تو آپ نے کبھی دیکھا بارشوں میں اینٹیں پڑی رہے تو دب جاتی ہیں مٹی میں, اینٹ اٹھانے لگے نا تو اینٹ آدھی مٹی میں دبی ہوئی تھی. کتا پڑ گیا, اب اینٹ اٹھانے لگے تو وہ نکل نہیں رہی. تو حضرت سعدی پتہ کہ کہنے لگے عجیب زمانہ آ گیا, کتے کھلے چھوڑ دیے, روڑے باندھ دیے. عجیب دور آیا ہے, جو چیز باندھنے والی تھی کھلی چھوڑ دیے, اور جس کو چھوڑنا چاہیے تھا اسے. ہمارے ملک کا یہ حال ہو رہا ہے کہ مظلوم بیچارہ جس پر ظلم ہوا وہ دلیلیں دیتا پھرتا ہے, اور جو مجرم ہے اس سے سوال تھوڑے کیے جاتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت جب ہوئی, بلوائی حملہ آور ہو گئے, حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہتے تھے. اب وہ حملہ آور ہے, لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے کسی اور کو بلا کے نہیں, اپنے دونوں شہزادوں کو
امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پہ کھڑا کیا اور میں پتر تم شیر کے بیٹے ہو، دیکھنا کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونے پائے۔ اپنے بچوں کو آگے کیا۔ حضرت مولا علی کے ساتھ ہر جنگ میں جایا کرتے تھے یہ شہزادے۔ بچوں کی تربیت، اپنے گھر کو بنانے کا شوق، مشکلات سے گزرنے کا حوصلہ اپنی اولادوں کو دینا، اور پھر ان کو امیروں کے ساتھ جینا نہ سکھائیں، ورنہ یہ بیچارے دولت کی بندر باٹ میں رہ جائیں گے۔ انہیں بتائیں غریب پروری کیسے کرنی ہے، لوگوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں، ایک شخص آیا امام حسین کے پاس کچھ چیز سوال کرنے کے لیے۔ ہم نے نا وہ کھلے پیسے علیحدہ کر کے رکھے ہوتے ہیں غریبوں کو دینے کے لیے، کھلے علیحدہ کر کے۔ کبھی پیسے بندے ہو نا کوئی 100-200 تو وہ تو نہیں نا کسی غریب کے ہتھے آ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ اسے واپس کر دیا جاتا ہے۔ مزاج نہیں، بلکہ مجھے تو ایک دوست کہنے لگے جناب لوگوں کو سمجھائیں، وہ تو جتنے پھٹے پرانے نوٹ ہوتے ہیں مسجد کی ٹوپی میں ڈال جاتے ہیں، کہتے چلیں خود ہی کمیٹی کی انتظامیہ جو ہے مسجد کی کمیٹی وہ اس کو ٹیپ شیپ لگا لیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حکم تو یہ تھا کہ پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو، جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ ہم نا بہت سارے لوگوں کا پہلے دل کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خیرات کروں گا، ان کا ارادہ ہوتا ہے، شوق پیدا کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے پھر ان کے خرچے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب وسعت آتی ہے پھر انہیں سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، جب پیسے زیادہ آتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں گاڑی چھوٹی ہے بڑی ہونی چاہیے، پھر ان کے خرچے۔ میرے پاس نا ادارہ بن رہا تھا تو ایک صاحب ایک دفعہ آ گئے، تو تسلیاں بھی دیتے ہیں نا بہت سارے بندے، چلو تسلی بھی بڑی بات ہے اگر کوئی دے تو۔ وہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب تسی دعا کرو نا اللہ مینوں پیسے دے میں اودے راہ چ دیاں گا۔ تو میں دعا ذرا دھار گھٹ ہی کردا، چونکہ وہ ہمارے یہاں رسم بن کے نہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، بھئی یہ تو آپ نے کہہ دیا پر دعاؤں میں یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے یاد رکھوانا ہے اپنے آپ کو۔ میں کوشش کرتا ہوں نقد و نقد ہی دعا کر دی جائے تاکہ بوجھ اترے۔ تسی دعا کرو اللہ تعالیٰ میں پیسے دے میں اودے راہ دیاں گا، میں دعا کرتی میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، اے 9.5 کروڑ تیرے راج دے چھڑے گا۔ وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے، یعنی 9.5 کروڑ ہی، یا اللہ انہوں 10 دے، نہیں سمجھ آئی بات کی، اے 9.5 اونا غور سے میرا چہرہ دیکھے، او میں کہ کرما لیا آمین تے آخنا، تینوں تے 50 لاکھ پھر بھی پہ بچتا ہے، لیکن وہ یہاں بھی پریشان ہو گیا، یعنی ابھی دعا ہو رہی ہے آئے بھی نہیں ہے جی۔ ہمارا نا یہ آپ اس پہ ہنسے تو صحیح لیکن اس کو کبھی سوچیں، آپ اس پر غور کریں کہ دعاؤں میں بھی خواب میں بھی لوگ یہ نہیں چاہتے کہ میں سارا اللہ کی راہ میں دے دوں، وہاں خوابیں بھی نہیں بناتے، ارادوں میں بھی یہ بات نہیں لاتے۔ لیکن حسنین کریمین کی شان کیا ہے؟ آج کل تو لاجپال پیر وہ ہوتا ہے نا، اللہ خیر کرے، پیر صاحب بڑے لاجپال ہیں کیا جی، وہ امیر مرید اس کی خواب میں بھی آتے ہیں اور غریب گھر بھی جائیں تو ملتا نہیں، یہ لاجپال ہے، شرم ہونی چاہیے۔ اور مجھ سے آج صبح ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ مرید نہیں دا تے پیران دا پردہ نہیں ہوندا۔ میں نے کہا پاگل ہو گیا ہے، اسے سمجھاؤ، اسے کہو کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، قرآن نے کہا ہے، لیکن اگر اس ماں سے پردہ ہے تو پھر یہ تو روحانی معاملہ ہے۔ اس لیے خدا را کچھ چیزوں کو سوچیں، ایسے ہی ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے فلانے کی پجارو بڑی ہے۔ اصول کسی چیز کو پرکھنے کا دین ہے، کسوٹی شریعت ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور کسوٹی، بات لمبی نہیں کرنی بس سمیٹنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ امام حسن اور حسین، ایک بندے نے آ کے امام حسین سے سوال کیا حضور مہربانی کریں مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے، میرے ساتھ تعاون کریں، کچھ مجھے عطا کریں۔ وہ کہتا ہے میرا خیال تھا 1 دینار مل جائے گا، 2 مل جائیں گے، قربان جائیں۔ امام حسین نے فرمایا یار تو اس وقت آیا ہے کہ اس وقت ظاہری طور پر تو ایک بھی نہیں میرے پاس، تم ذرا بیٹھ نہیں جاتا؟ وہ کہتا میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری تو 5000 اشرفیاں امام صاحب کے پاس ہیں۔ کتنی؟ چلو سچی گل کرنی میں بھی تے تساں بھی، ساڈے کول 5 ہوئے تھے، 5000 ہوئے تھے، اللہ دی راہ تے کنا دینا ہے؟ پورا 5000 اشرفیاں، 5 تھیلیاں آئیں، ہزار اشرفی۔
وہ شخص کہتا ہے میرا خیال تھا 2-4 ملیں گی، لیکن قربان جاؤں یہ سیدہ پاک کے دودھ کا اثر دیکھو، یہ خون رسول کا کمال دیکھو، یہ اس گھرانے کا اعزاز دیکھو۔ امام حسین نے 5 تھیلیاں اٹھائیں، کہتے میرے ہاتھ میں تھمائی، میں ابھی سکتے میں ہی تھا کہ 5 مل گئی، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو پتہ ہے شیر خدا کے لخت جگر نے کیا کہا؟ کہنے لگے یار معاف کر دینا، تجھے ذرا انتظار کرنا پڑا ہے۔